السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناولسٹک۔ مہندی کا دن بھی آ پہنچا۔ گھر کے لان میں پورا سیٹ اپ کیا گیا تھا۔ گھر کا لان کافی بڑا اور خوبصورت تھا۔ ندا سویرے ہی پارلر تیار ہونے چلی گئی تھی۔ اس نے مرحا کو بھی بہت فورس کیا تھا، لیکن اس نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ اپنی امی کے ساتھ آئے گی۔ سویرے سے ہی سارے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ حسن بھی صبح سے کاموں میں لگا ہوا تھا اور اس نے ہی ندا کو پک اینڈ ڈراپ بھی کرنا تھا۔ حسن ندا کو لینے کے لیے پارلر کے لیے نکلا ہی تھا۔ اس سے نکلے کوئی 5 منٹ ہوئے ہوں گے اور تھوڑی دیر کے بعد مرحا اپنی والدہ کے ساتھ یہاں پہنچ گئی تھی۔ کی امی ندا اور حسن کی امی سے ملی۔ ختیجہ مرحا کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ انہیں تو پہلے ہی مرحا بہت پسند آئی تھی اور آج کی تیاری دیکھ کر تو وہ دنگ رہ گئی تھی۔ پنک کلر کی سلک کی فراک، چوڑی دار پاجامہ اور پیلے کلر کا ہیوی دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ بال اس کے کھلے ہوئے تھے۔ میک اپ کے نام پر آنکھوں میں کاجل اور ہلکی سی لپسٹک تھی۔ ہاتھوں میں گلابی اور پیلی چوڑیاں پہنی گئی تھیں۔ بلا شبہ وہ کسی پرستان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ سب سے مل کر مرحا اپنی والدہ کے ساتھ ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ندا بھی آ گئی تھی اور سیدھا روم میں چلی گئی تھی کیونکہ اس کو رسموں کے لیے اسٹیج پر آنا تھا۔ ندا کو دیکھ کر مرحا بھی سیدھا ندا کے روم میں اس سے ملنے چلی گئی تھی۔ تیار ہو کر ندا بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی امی اور کزنز بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مرحا ندا کے برابر میں جا کے بیٹھ گئی۔ انہوں نے کافی تصویریں لیں۔ مرحا تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر باہر آنے لگی تھی کہ وہ اپنی امی کے پاس جا کے بیٹھے، وہ اکیلی ہوں گی۔ ابھی وہ روم سے باہر نکل کے لان کی طرف جا ہی رہی تھی کہ اس کا پیر پھر کسی چیز میں اٹکا۔ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی اس کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی موجود تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، بلا شبہ حسن تھا۔ دوسری طرف حسن بھی اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ حسن کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ حسن وائٹ کلر کے کرتا پاجامہ میں ملٹی کلر کی واسکٹ پہنے بہت حسین لگ رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو لگی تو نہیں؟ حسن نے ایک بار پھر سے سنبھالتے ہوئے پوچھا تھا۔ مرحا نے ایک دم حسن کو دیکھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے حیران تھے۔ اتفاق تھا کہ ان کی پہلی ملاقات بھی ایسی ہی ہوئی تھی اور اب بھی دوبارہ ایسے ہی ملے۔ میں ٹھیک ہوں، مرحا نے اپنا دوپٹہ جھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑا سا پزل ہو گئی تھی۔ دوسری طرف حسن تھا جو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ مرحا کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ کتنی حسین لگ رہی تھی۔ اتفاق ہے، ہماری پہلی ملاقات بھی ایسی ہوئی تھی، اس نے مرحا کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ مرحا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ چاروں طرف دیکھ کر چلا کریں، ضروری نہیں کہ ہر بار کوئی نہ کوئی بچانے والا ہو۔ حسن نے طنزیہ اس کو سنایا تھا۔ مرحا سمجھ گئی تھی کہ وہ اس سے اب بھی ناراض ہے۔ میں آپ کا اس دن کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، پر موقع نہیں لگا۔